الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. مولاي صل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق. کرونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس کا شکار ہوئے، مگر پاکستان میں یہ تعداد چند لاکھ تک محدود رہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ پاکستانیوں نے حفظان صحت کے اچھے رویوں کو اختیار کیا۔ سورہ انعام مولاي صل وسلم۔ رد کیا جاتا ہے شرک مکمل کا، شرک اعتقادی اور شرک فعلی کا۔ شرک اعتقادی کے ساتھ جو اقسام متعلق ہے ان کا بھی رد کیا جاتا ہے، اور شرک فعلی کے ساتھ جو مسائل متعلق ہے ان کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا اس صورت میں 10 دفعہ دعوی توحید بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں 25 دلائل عقلیہ ذکر کیے جاتے ہیں، 63 اعتراضات اور اس کے 23 جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں مشرکوں کا رد بھی کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی صورت میں عقبات ستہ کا بیان بھی کیا جاتا ہے۔ سورت شروع ہے، خلاصہ ہم کل کے سبق میں بیان کر چکے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، دل کے کانوں سے سنا ہو تو ایک دفعہ ہم سورت کو خلاصے میں ختم کر چکے مکمل۔ اب رہ گیا ترجمہ تفسیر، تو یہ آسان ہے۔ جو ہمارے دروس کی خصوصیت ہے تو وہ یہی قرآن کریم کی ہر سورت کا خلاصہ، مقصد، یہ سارا کچھ بیان کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس چیز کو پک نہیں کرتے، خلاصہ نہیں سیکھتے، مقصد نہیں سیکھتے کسی بھی سورت کا، تو یاد رکھیے ترجمہ تفسیر آپ کو کہیں بھی مل جائے گا۔ تو اصل چیز وہ سورت کا خلاصہ ہے، اس کی آپ کو سمجھ آ جائے، پوری سورت پھر آپ کے لیے آسان ہے، اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ اور ہاں ایک بات میں بھول جاتی ہوں، کل بھی میں بھول گئی، پرسوں بھی، انشاءاللہ ہفتے کے دن آپ سب کے سورہ مائدہ کا ٹیسٹ ہوگا۔ میں اسی طرح آن لائن تم لوگوں سے ٹیسٹ لوں گی، چاہے میں پھر لکھ کے لوں یا سن کے لوں، لیکن کل ساری ملی ہوگی۔ تو جو ٹیسٹ دینا چاہیں تو پھر وہ اس کو یاد کر لیں۔ جو سیکھنے والے ہیں پتہ بھی چل جائے گا کہ کون کون سیکھنے والا ہے اور کون کون ٹائم پاس کرتا ہے۔ تو سورہ مائدہ کا انشاءاللہ میں ہفتے کے دن ٹیسٹ لوں گی، اور اس میں پہلے دعوی توحید ذکر کیا جاتا ہے۔ دعوی توحید الحمدللہ کے عنوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ الذی، لفظ الحمدللہ پر سورہ فاتحہ کے شروع میں پہلی ہی آیت میں ہم اس کی تفسیر کر چکے ہیں کہ جو اس کی لفظی معنی کی جاتی ہے تفسیروں میں، یا جو عربی کو کنورٹ کرتے ہیں ترجمے میں سوچتے نہیں ہیں، اکثر اوقات بلکہ تمام لوگ یہی معنی کرتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔
تو ہم نے وہاں پر کافی تفسیر کر رکھی تھی. صرف ایک اللہ کا، خدا کے لفظ کا، اللہ کے لفظ کا اضافہ کرنا ہے کہ تمام خدائی تعریفیں یا تمام اللہ کی تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اگر آپ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہتے ہو پھر انسان کی کوئی تعریف ہی نہیں کرے گا. ہم انسان بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، انسانوں کی بھی تعریفیں ہوتی ہے، صفات ہوتی ہے. اللہ کی اپنی صفات ہے، انسانوں کی اپنی صفات ہیں. ہم نے تب وہاں پر کہا تھا کہ صفات 3 طرح کی ہے. ایک وہ صفات ہے جو خاص اللہ کی ہے، ایک وہ صفات ہے جو خاص بندوں کی ہے، اور ایک وہ صفات ہے جو اللہ اور بندے کے مابین بول چال میں مشترک ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک نہیں ہے. جو خاص اللہ کی صفات ہے، اللہ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، رحمان ہے. اسی طرح اللہ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، الہ ہے. اللہ بغیر اسباب کے سارا کچھ کرتا ہے. یہ تمام اللہ کی صفات ہے. ایک پھر خاص بندوں کی صفتیں ہیں. جیسا بندے سوتے ہیں، بندوں کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں بچوں کے لیے، نوکروں کے لیے، پیسوں کے لیے. یہ بندوں کی صفات ہیں. اب تیسری قسم کی جو صفات ہے وہ اللہ اور بندوں کے مابین بظاہر مشترک ہے لیکن حقیقت میں نہیں. جیسا اللہ بھی سنتا ہے اور مخلوق بھی سنتی ہے. اللہ بھی دیکھتا ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے. اللہ بھی کلام کرتا ہے، مخلوق بھی بولتی ہے. اللہ بھی پکڑ اور گرفت رکھتا ہے، مخلوق بھی رکھتی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ صرف بول چال میں ہے. حقیقت میں دیکھیے تو انسان دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کے ذریعے، اور انسان صرف اپنے سامنے نزدیک کی چیز دیکھ سکتا ہے، پردے پار وہ نہیں دیکھ سکتا. اور انسان بیک وقت ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہر چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتا. جبکہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے دیکھتا ہے، پردوں پار دیکھتا ہے، دل کے اندر جان کر دیکھتا ہے. ہر جگہ اللہ ربی کریم کو نظر آتا ہے اور بغیر اسباب کے ہر کسی کو بیک وقت دیکھتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. انسان سنتا ہے لیکن کانوں کے ذریعے، اور قوت سماعت ہو تو تب سنتا ہے. بہرے کیوں نہیں سنتے؟ کان تو ہے لیکن نہیں سنتے. قوت سماعت اللہ نے دی ہو تو سن دیں گے، اگر نہ دی ہو تو نہیں سنیں گے. لیکن بیک وقت وہ ایک کی سنتے ہیں، کانوں کے ذریعے سنتے ہیں اور پاس بیٹے کی سنتے ہیں. بیچ میں کوئی رابطہ نہ ہو موبائل ٹیلی فون کا تو وہ دور سے نہیں سن سکتا. جبکہ اللہ ربی کریم بغیر اسباب کے سنتا ہے. دور نزدیک اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا اور اللہ بیک وقت ہر کسی کی سنتا ہے. اسی طرح ساری تعریفیں جو انسانوں کی ہے تو وہ الگ سے ہے اور جو اللہ کی ہے تو وہ الگ سے ہے. تو یہ صفات کی 3 کیٹیگریز ہے. تو اس میں جو خاص اللہ کی صفات ہے تو وہ خاص اللہ کے لیے ہے. تمام صفات جو اللہ کی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. الحمد خصوصیت ہے نا اس میں. الف لام جس چیز پر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے معنی کوئی خاص صفات. تو کون سی خاص صفات؟ اللہ کی خاص صفات. جیسے انگلش میں د ہوتا ہے اور ا ہوتا ہے، دمین امین، اس میں فرق ہوتا ہے نا. کوئی خاص آدمی، کوئی عام آدمی. اسی طرح عربی میں اگر صرف حمدللہ آتا تو تمام تعریفیں، لیکن یہ آیا ہے خاص تعریف ہے جو اللہ کی ہے. الحمدللہ عربی میں جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے اس پر الف لام داخل ہوتا ہے. القریہ، المدرسۃ، یہی الحمد. یہ چیز اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، آپ کو اس کی پہچان ہوگی. تو اس میں معرفہ ہے الحمد، تمام خدائی تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں.
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام خدائی تعریف خاص اللہ کے لیے ہے۔ خلق السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو۔ آسمان کو جمع کہا اور زمین کو ایک، حالانکہ ایک صورت میں آتا ہے، پچھلے سپاروں کی صورت ہے، 28ویں سپارے کی کوئی صورت ہے، اس میں اللہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ آسمان، جس طرح آسمان ساتھ ہے اسی طرح زمینیں بھی ساتھ ہے، جیسے آسمان ساتھ ہے اسی طرح زمینیں بھی ساتھ ہے، لیکن زمین یہاں پر ایک کہی گئی اور آسمان جو ہے تو وہ یہاں پر 28ویں سپارے کی سورۃ الطلاق کی آخری آیت ہے۔ تو زمینیں بھی ساتھ ہے، لیکن زمین کو ایک کہا گیا، واحد، اور آسمانوں کو جمع لایا گیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ زمینوں کا صرف اوپر کا جو حصہ ہے جس پر ہم انسان رہ رہے ہیں، اس کو فائدے میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ بطور فائدہ ہے۔ باقی زمینیں جو ہے تو وہ انسانوں کی پہنچ سے دور ہے، زمین کے نیچے زمین، زمین کے نیچے زمین۔ لیکن آسمان جو ساتوں کے ساتھ ہے تو ہر ایک آسمان کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ آسمان دنیا کا اپنا، دوسری آسمان کا اپنا، تیسرے آسمان کا اپنا، ساتوں آسمان الگ الگ فائدے کے لیے، اس میں الگ الگ مقامات ہیں، لوگ ہیں، پیغمبر ہے، اسی طرح جنت ہے، عرش ہے، کرسی ہے، اوپر جاتے جاؤ تو آسمانوں کے اوپر، تو ہر ایک آسمان کا الگ الگ فائدہ ہے، تو آسمانوں کو جمع ذکر کیا گیا اور زمین کو سنگل۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام خدائی تعریف ہے الذی، اس ذات کے لیے ہے، خلق السماوات، اور دیکھیے پہلے آسمان کا ذکر کیا، تھوڑا سا یہ بھی پڑھ لیتے نا، علم والی باتیں بھی پڑھ لیتے۔ آسمان سماوات کو پہلے ذکر کیا جبکہ زمین کو بعد میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے آسمان جو ہے تو وہ ارد گرد زمین کے ہے، زمین گول ایک مرکز ہے آسمان کے نیچے، اور آسمان جو ہے تو وہ دائرے میں ہے، زمین کے ارد گرد لپٹا ہوا ہے، تو آسمان بذات خود قائم ہے اور زمین اس کے تحت ہے، تو تبھی آسمانوں کو پہلے ذکر کیا اور زمین کو بعد میں۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور پیدا کیے ہیں اللہ نے اندھیرے ونور، اور روشنی۔ ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا جبکہ روشنی کو اکیلے ذکر کیا گیا، سنگل، کیونکہ اندھیرے کے اسباب زیادہ ہیں، چاہے وہ ظاہری اندھیرا ہو یا چاہے وہ دینی اندھیرا ہو، اس کے اسباب بہت زیادہ ہے۔ تو جو ظاہری اندھیرا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی روشنی ہے اور وہ ہے سورج کی۔ آپ رات کو جتنی بھی روشنیاں لگا لو لیکن سورج کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اندھیرے دین کے ہو تو اس کے عوامل، اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں، بہت فتنے ہیں، لیکن ان تمام فتنوں اور اندھیروں سے نکلنے کا رستہ ایک ہی ہے، نور ایک ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ نجات کا رستہ قرآن کریم ہے۔ یا علی ستکون فتن قیل وما المخرج یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی جلد بہت سارے فتنے آ جائیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فتنے تو آئیں گے؟ یا رسول اللہ فتنے تو آئیں گے لیکن ان فتنوں سے نکلنے کا رستہ کیا ہوگا؟ ہبا، ان فتنوں سے نکلنے کا رستہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمت دا راوی باسا خواب کی خواب کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کتاب اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ذکر نہیں کیا، روزوں کا ذکر نہیں کیا کہ روزے کثرت سے رکھو، نمازیں کثرت سے پڑھو، حج کثرت سے کرو، زکوٰۃ کثرت سے دو، کیونکہ یہ تمام چیزیں بذات خود نیک اعمال ہے، لیکن یہ آپ کو اندھیروں سے نہیں نکال سکتی، یہ آپ کو شرک سے نہیں بچا سکتی، یہ آپ کو بدعت سے نہیں بچا سکتی، یہ آپ کو نجات نہیں دے سکتی دنیا کے اندھیروں سے اور آخرت کے جہنم سے، جب تک کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو قرآن کریم پر۔ نجات دہندہ کتاب وہ قرآن کریم ہے، فتنوں سے نکلنے کا رستہ وہ قرآن کریم ہے، روشنی کا ذریعہ وہ قرآن کریم ہے، دلوں کو منور کرنے والا وہ قرآن کریم ہے، جہاں کو منور کرنے والا وہ قرآن کریم ہے، آپ کی قیادت کرنے والا قرآن کریم ہے، قبر میں آپ کی جان بچانے والا قرآن کریم ہے، آخرت میں جنت کی طرف آپ کی قیادت کرنے والا وہ قرآن کریم ہے، جنت میں لے جا کر پھر دم لینے والا قرآن کریم ہے۔ آپ کو ایک دفعہ جنت میں لے جائے تو قرآن کی دوستی بھی عجیب دوستی ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ باقی اعمال فرض نہیں ہے، بل ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ قرآن پڑھے وہ پھر باقی اعمال نہ کرے، یہ قرآن آپ کو پھر خود ہی آپ کے دل میں رستے بناتا جاتے ہیں۔ ہمارے بیوقوف مسلمان کہتے لوگوں کو نمازوں کا عادی بناؤ، روزے پہ جاتے کس لیے یہ نماز کا عادی بن جائے، تم قرآن پڑھاؤ، اس سے قرآن جب یہ قرآن پڑھے گا اس کے دل میں خود ہی رستے بنتے جائیں گے، روزے کیا، چہلمے کیا، اور سال کیا، اور یہ چیز 4 مہینے کیا، آپ قرآن کہتے نہیں ہم لوگوں کو نماز کی طرف لاتے ہیں، لوگوں کو عقیدے کی طرف لے کر آؤ، لوگوں کے عقیدے ٹھیک کراؤ قرآن کریم کے ذریعے، ان کی نمازیں اور وضو چھوڑو، وہ درست ہو جائیں گے خود ہی، وہ عمل ہے، عقیدہ پہلے ہے عمل بعد میں ہے، کہتے عمل چاہیے، عمل نہیں چاہیے، عقیدہ چاہیے۔ ایسا بلا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پھر قرآن کریم پڑھے اور وہ عمل نہ کرے، وہ نماز نہ پڑھے؟ قرآن والوں کی تو پھر راتیں جاگتی ہیں، وہ تو ساری رات اللہ کے حضور روتے ہیں، ان کی زبان تو سارا دن اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، ان کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے جو ہے تو گیلی رہتی ہے، ان کے دل اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، وہ تو ایسے بن جاتے ہیں۔ ان کی نمازیں پھر نمازیں ہوتی ہیں، ان کے روزے پھر روزے ہوتے ہیں، ان کے حج پھر حج ہوتے ہیں، ان کے عمرے پھر عمرے ہوتے ہیں، ان کے خیرات پھر خیرات ہوتے ہیں۔ تو یہ بعض بیوقوف مسلمان لوگوں کو عمل کی طرف بلاتے ہیں، ہم قرآن کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف آؤ، عمل آسان ہے۔ آپ جب بندے کو عمل کی طرف بلاتے ہو تو اس کے جسم پر وزن پڑ جاتا ہے، نہیں عمل تو بڑا مشکل ہے، لیکن جب ایک دفعہ وہ قرآن سن لے پڑھ لے، عمل پھر بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، خود اس نے شروع کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن واحد کتاب ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مخرج، ایمرجنسی نکلنے والا رستہ، ان فتنوں سے ایمرجنسی میں نکلنے کا رستہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ یہ قرآن کریم ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور پیدا کیے ہیں اللہ نے اندھیرے، وَالنُّور، اور روشنی، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ، پھر دیکھو، ثُمَّ، اب اس جگہ پر زجر کیا جاتا ہے مشرکوں کو، ثُمَّ یہ استبعاد کا ہے، مطلب پھر دیکھو ذرا، یہ نہیں کہ پھر کافروں نے اپنے رب پر جو ہے تو حصہ دار ٹھہرا دی اپنے رب کے ساتھ، پھر کافر نہیں، پھر دیکھو ذرا، یہ استبعاد یعنی پھر دیکھو ذرا، لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی اتنی تعریف سنی، سارا کچھ سنے، اس کے بعد بھی لوگ اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ثم الذین، پھر دیکھو، الذین، ان لوگوں کو، کفروا بربہما، پھر دیکھو کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں، یعدلون، عدل سے عدل کہتے ہیں برابری، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو صفات میں برابر کرتے ہیں، جیسے اللہ حاجت روا ایسے کوئی اور بھی، جیسے اللہ مشکل کشا ایسے کوئی اور بھی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، برابر کرتے ہیں صفات میں۔ اب دوسرا دلیل عقلی، اس آیت میں
دعوے توحید بھی ذکر ہوا، ساتھ میں دلیل بھی ذکر ہوا، خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اب دوسرا دلیل ہے هو الذی خلقکم من طین، یہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من طین، جس نے پیدا کیا تم لوگوں کو مٹی میں سے، ثم قضى اجلا مسمى، ثم قضى، پھر مقرر کیا ہے اللہ نے، پھر مقرر کی ہے اللہ نے مدت اجلا موت کی۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ہم سب کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، کیونکہ یاد رکھیے ہم تمام انسانوں کا اصل وہ مٹی ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو نسل ہے نا وہ ہے تو قطرہ، لیکن وہ بھی مٹی ہے۔ کیسے؟ یہ قطرہ کس چیز سے بنتا ہے؟ جس سے بچہ بن جاتا ہے، یہ قطرہ کس چیز سے بنتا ہے؟ مٹی کے کائے ہوئے چیزوں سے۔ مٹی میں جو چیزیں اگتی ہے، انسان مٹی ہی مٹی ہے، پیدا مٹی سے، جائے گا مٹی میں، اصل مٹی، بعد میں مٹی، بعد میں مٹی، سارا مٹی ہے، ساری زمین ہے، لیکن انسان کی عقل ختم نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ ربی کریم نے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ پوری زمین پر سے مٹی لے کر آؤ۔ آپ نہیں رکھتے موبائل میوٹ کر دے، کس کے موبائل میں شور آ رہا ہے؟ پوری زمین کی مٹی جو ہے تو وہ اکٹھی کرو۔ پوری زمین میں سے فرشتوں نے ہر ایک جگہ سے مٹی اکٹھی کی، پھر اس میں فرشتوں نے پانی ڈالا، وہ طین بن گیا، گیلی مٹی بن گئی، پھر اس کو گوندا گیا، وہ ہما بن گیا، پھر اس کو گوندا گیا تو وہ ہما بن گیا، گوندا گیا آٹا، پھر اس کو چھوڑ دیا تو وہ خمیر ہوا، تو اس سے مسنون بن گیا، پھر اس سے خلاصہ نکالا گیا تو وہ سلالہ بن گیا، پھر سلالہ اللہ ربی کریم فرماتے نا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے سلالۃ من طین سے پیدا کیا ہے، طین کے سلالے سے، طین کے خلاصے سے، تو پھر وہ انسان سلالہ بن گیا۔ پھر جو ہے تو آدم علیہ السلام کو بیچ میں انتقال آ جاتی ہے ابھی اسی وقت، تو پھر اس سے آدم علیہ السلام کو اللہ ربی کریم نے بنایا، پیدا کیا ان کو، پھر ان میں روح ڈالی، پھر وہ سلسال بن گیا، ان کو دھوپ میں اللہ نے رکھا تو وہ سلسال بن گیا۔ سلسال ہاتھ لگاؤ تو وہ بجنے والا آٹا۔ تبھی جب آدم علیہ السلام کا پتلا رکھا ہوا تھا، شیطان نے، روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ان کے پیٹ کو ایسے ہاتھ مارا، اسے جب جب کی آواز آئی، شیطان نے کہا آدم کے اولاد کو گمراہ کرنے کا طریقہ آ گیا، پیٹ کے ذریعے ان کو گمراہ کرنا ہے، ان کو خراب کرنا ہے۔ پیٹ ہے، پیٹ، آج سارے لوگ پیٹ کی آگ میں لپٹ چکے ہیں، پیٹ 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 اور پیٹ، اس کے لیے رزق ڈھونڈنا، اس کے لیے اچھی جاب، اس کے لیے اچھا رشتہ، اس کے لیے سارا کچھ پیٹ کے لیے، سود پیٹ کے لیے، رشوت پیٹ کے لیے، حیائی پیٹ کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، عزت پیٹ بھرنے کے لیے، شہرت پیٹ بھرنے کے لیے، تو پیٹ جو ہے اس کا، تو وہ اس کو کیا کوکلا ہے، جب جب آواز آ رہی، تو اس کے ذریعے یہ گمراہ ہوں گے بنی آدم، اور شیطان نے وہی کیا۔ تو اب دیکھیے یہ مٹی جگہ جگہ سے اکٹھی کی گئی تھی، ہر ایک انسان کی مٹی کسی نہ کسی جگہ سے اکٹھی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے انسانوں کی فطرتوں میں فرق ہوتا ہے، کوئی انسان سخت مزاج ہوتا ہے، اس کی مٹی کسی قدری جگہ سے اٹھائی گئی ہوتی ہے، سخت زمین سے۔ کوئی انسان نرم مزاج ہوتا ہے، اس کی جو مٹی اٹھائی گئی ہوتی ہے نرم زمین سے۔ زمینوں میں فرق ہوتے ہیں نا، سب کو پتا ہوگا زمینوں میں فرق ہوتے ہیں، کوئی سخت زمین ہوتی ہے، کوئی ریتیلی ہوتی ہے، کوئی نرم ہوتی ہے، کوئی بغیرت زمین ہوتی ہے جہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بغیرت ہوتے ہیں تو ان کی مٹی بغیرت زمین سے اٹھائی گئی ہوتی ہے، جہاں جو کسی کام کی نہیں ہوتی وہ مٹی وہ جگہ، اور کوئی غیرتی ہوتے ان کی مٹی اس جگہ سے اٹھائی گئی ہوتی ہے۔ مٹی کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو پردیس سے آنے والے پاکستان کی مٹی کو اٹھا کر چھومتے ہیں، ہر ایک وطن کی مٹی کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس سے انسان کا رنگ پھر کالا، گورا، سفید، سرخ ایسے بھی ہوتا ہے جہاں جس کی مٹی دی گئی ہے اس مٹی کے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی الگ الگ مٹی کے لوگ الگ الگ رنگ رکھتے ہیں، رنگت رکھتے ہیں۔ کسی علاقے کے لوگ گورے ہوتے، کسی علاقے کے لوگ سانولے ہوتے، کسی علاقے کے لوگ تھوڑا گہرے سانولے ہوتے، کسی علاقے کے لوگ سرخ سفید ہوتے ہیں، کسی علاقے کے لوگ زردی مائل ہوتے ہیں۔ مٹی کا اثر ہوتا ہے، الگ الگ مٹی، الگ الگ آب و ہوا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ اسی رنگت کے ہوتے ہیں۔ تو سخت مزاج، نرم مزاج، میٹھے، سخت دل، بغیرت، غیرتی، یہ سارا جیسے مٹی کا اثر ہے۔
جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں بچے کے ناک میں تھوڑی سی مٹی پڑی ہوگی. غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ذہن سے نکل گئے, اچانک مجھے حدیث یاد آ گئی. مٹی اس کے ناک میں پڑی ہوتی ہے, یہ وہ مٹی کا ذرہ ہوتا ہے جہاں پر اس نے واپس دفن ہونا ہوتا ہے. جس مٹی میں انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے اس مٹی میں سے مٹی اٹھا کر اس کے ناک میں ڈال دی جاتی, فرشتے ڈال دیتے ہیں یہاں پر تم نے پھر سے آنا ہے, تم نے یہاں پر دفن ہونا ہے. جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تو پھر نہلا دیے جاتے ہیں, لیکن اسی وقت اگر کوئی دیکھ لے مٹی کے ذرات پڑے ہوتے ہیں اس میں. تو اللہ ربی کریم فرماتے ہیں تمہیں پیدا کیا, پھر تمہاری مدت مقرر کی 30 سال 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال آخری حد 120 سال چلو, یہ تمہاری زندگی ہے, پھر تم مر جاؤ گے. واجل مسمن عنده ثم انتم تمترون. واجل مسمنا, اور مدت قیامت کی عنده اللہ کے ہاں ہے. قیامت کی مدت کا کہ قیامت تک کتنی مدت رہتی ہے, قیامت کی مدت کب پوری ہوگی, کب قیامت آئے گی, اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. الیہ یرد علم الساعہ 25 پارہ جب شروع ہوتا ہے, اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جاتا ہے قیامت کا علم, یعنی کسی اور کو نہیں ہوتا. سمان تم تمترونا, پھر دیکھو تم پھر بھی شک کرتے ہو, پھر دیکھو تم شک کرتے ہو. تیسرا دلیل ہے هو اللہ فی السماء وهو اللہ فی السماوات وفی الارض, اور یہ اللہ وهو اللہ, اور اسی اللہ کا اختیار ہے, اور یہ اللہ مختار کل ہے. فی السماوات آسمانوں میں, وفی الارض اور زمینوں میں. آسمانوں میں اختیار اللہ کا, زمینوں میں اختیار اللہ کا. آسمان والے اللہ کے محتاج, زمین والے اللہ کے محتاج. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان, سورہ رحمان میں آتا ہے. تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہے, اللہ سے مانگتے. یسألہ من فی السماوات والارض, اللہ سے مانگتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے. یعلم سرکم, آسمان اور زمین دونوں اللہ نے کہا کہ اللہ یہ صرف کس کی ہے, آسمان اور زمینوں میں بیک وقت ہونا کس کی صفت ہے, کس کی صفت ہے, اللہ کی. کہ اللہ بیک وقت آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی. اب جو مشرک کہتے ہیں حیات الانبیاء, پیغمبر زندہ ہے, تو یہ کہتے ہیں زمینوں پر بھی زندہ ہے اور آسمانوں پر زندہ ہونے سے تو وہ انکار نہیں کر سکتے. کہ معراج کے واقعے جب ہوا تھا پر السلام گئے تھے تو ہر ایک نبی, ہر ایک پیغمبر سے ہر ایک آسمان میں الگ الگ سے ملاقات کی تھی. وہ وہاں پر تھے, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, آدم علیہ السلام, ان سب سے, یوسف علیہ السلام, ان سب سے ملاقات ادھر بھی ہوئی تھی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام تب اپنی قبر میں زمین میں جو ان کی قبر مبارک تھی اس میں وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے, لیکن جب اوپر گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات اوپر ہی موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. پھر یہ کیا بات ہے. تو جو قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عمل قبر تک ہے, بس قبر کے بعد یعنی موت کے بعد عمل ہے ہی نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی بندگی کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. موت کے بعد تو بندگی ہے ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تب تک عمل کروں گا ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں گا. تو پیغمبروں پر بھی تب تک عمل واجب ہے, فرض ہے, جو بھی ہے, جب تک وہ فوت نہیں ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر کیوں عمل کر رہے تھے فوتگی کے بعد بھی, قبر میں بھی نہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہترین عمل تھا جو متشکل ہوا تھا. جیسے سورہ ملک پڑھنے والا قبر میں بھی سورہ ملک پڑھے گا, قبر سے آواز آ رہی تھی سورہ ملک کی تو وہ خود پڑھ رہا تھا وہاں پر نہیں, وہ اس کا عمل متشکل ہو گیا تھا. کیونکہ ہمیں اعمال نظر تو نہیں آتے نا, لیکن آپ کو پتہ ہے عمل, ہر ایک عمل کی شکل ہوتی ہے. ایک ہمیں اس عالم میں, عالم دنیا میں کسی عمل کی شکل نہیں ہے, لیکن اس دنیا میں ہر ایک عمل کی باقاعدہ شکل ہے. گناہ کی اپنی شکل ہے, نماز کی اپنی شکل ہے, قرآن کی اپنی شکل ہے, تلاوت کی اپنی شکل ہے. ہر برے اور نیک عمل کی اپنی اپنی صورت ہے, اپنی اپنی شکل ہے. تو جس انسان نے دنیا میں جو نیک عمل کیا تھا وہ قبر میں متشکل ہو جاتے ہیں, اس کو شکل مل جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر عمل متشکل ہوا تھا, اور جو آسمانوں میں تھے تو وہ اصلی موسیٰ علیہ السلام تھی, یعنی ان کی روح تھی جن کو اللہ ربی کریم نے مثالی جسم دے رکھی تھی. تو جو کہتے ہیں کہ انبیاء زندہ ہے, حاضر و ناظر ہے زمینوں پر بھی اور آسمانوں پر بھی, تو یاد رکھے
یہ کفری عقیدہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، کسی اور کو دے رہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کی ہے، بیک وقت آسمان اور زمین میں حاضر ہونا، حاضر و ناظر ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہے آسمانوں میں بھی، زمینوں میں، پوری دنیا میں۔ آپ خود سوچئے، جہاں پر الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو تب مدینہ میں کیوں نہیں تھے؟ تو جب مدینہ میں تھے تو پھر مکہ میں کیوں نہیں تھے؟ جب طائف میں تھے تو پھر مکہ میں نہیں تھے؟ اسی طرح جہاں جہاں گئے تو پیچھے رہ جانے والی جگہ آپ سے رہ جاتی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات دنیاوی پر زندہ تھے تب آپ کہیں موجود نہیں تھے، مطلب تب آپ ایک جگہ پر موجود ہوتے تھے، ہر جگہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو اب یہ اپنے غلط عقائد انہوں نے شروع کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر اور فلاں حاضر و ناظر ہے، میرے ولی میرے پیر حاضر و ناظر ہے۔ پیر کو پتہ چلتا ہے فلاں اس کا مرید کسی مشکل میں گرفتار ہے، وہ اس کو اس مشکل سے نکال لیتا ہے، دریا کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو بلا لیتا ہے، یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو یہ کر لیتا ہے، مجھے پیر نے بچایا، مجھے ولی نے بچایا۔ یہ ان کے عقائد ہوتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی ہے، بیک وقت آسمان اور زمینوں میں، ہر جگہ میں آسمانوں میں اور ہر جگہ میں زمینوں میں اللہ حاضر ناظر ہے۔ صرف حاضر ناظر نہیں بلکہ سنیے ذرا، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، جانتا ہے تمہاری چھپی باتیں اور تمہاری کھلی باتیں، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو۔ صرف تم اگر چھپی باتیں کسی سے کرتے ہو، دو بندے آپس میں کسر کسر کر رہے ہو نا، ایک دوسرے کے کان میں کسر کسر کر رہے اور باقی سہیلیاں ان کو ایسے کانکے نکال نکال کے دیکھ، پتہ نہیں آپس میں کیا کہہ رہی ہے۔ تمہاری سہیلیوں کو پاس بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ سن لیتا ہے ساری باتیں۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا، اللہ سن رہا تھا وہ باتیں جو تم سے ایک عورت کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں پاس بیٹھی تھی، لیکن میں حضرت خولہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں نہیں سن رہی تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا، اللہ نے سن لی وہ باتیں۔ دیکھیے ذرا، تم چپکے چپکے سے باتیں کرو، اللہ سن لیتا ہے۔ اللہ کو تمہارے کہنے سے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ تم کیا کہنے والی ہو۔ وجہرکم، اور اللہ تم لوگوں کا ظاہر بھی دیکھتے ہیں جو تم اعلانین کہتے ہو، جیسے میں اعلانین اب کہہ رہی ہوں، بیان کر رہی ہوں، اسی طرح کوئی اور اعلانین کچھ پورے حاضرین محفل کو مخاطب کر کے کوئی بات کرے، اس کو جہر بولا جاتا ہے۔ اعلانین کوئی بات کرنا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، کبھی انسان کسی فعل کے ذریعے کوئی کام کرتا ہے، کوئی بات کرتے ہے، تو جو تم فعلیہ کوئی کام کرتے ہو تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اب زجر دیا جاتا ہے کہ اتنے دلائل پیش ہونے کے بعد بھی، ذکر ہونے کے بعد بھی یہ پھر بھی مڑ جاتا ہے، یہ پھر بھی کہتے نہیں یہ غلط باتیں کر رہی ہے باجی، یہ غلط بیان ہو رہا ہے، نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں حاضر ناظر نہیں، میرا ولی کیوں نہیں سب کچھ جانتا، پیر میرا کیوں نہیں سب کچھ جانتا، یہ پھر بھی مڑ جاتے ہیں قرآن کریم سے، بات غلط کی باجی نے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کو کوئی بھی دلیل اللہ کے دلائل میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ ہوتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب تخویف، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو تاکید کے ساتھ تکذیب کیا انہوں نے قرآن پر، لما جاؤما، جب آیا ان کے پاس، فسوف یاتیہم انباؤ، تو جلد ہے کیا جائیں گے، تو جلد ہے کیا جائے گی ان کو خبراں، ما کانوا بہ یستہزئون، ما کانوا بہ یستہزئون، اس کی جس کا ہے یہ مذاق، جس پر ہے یہ مذاق اڑانے والے۔ قرآن کریم آ گیا، قرآن بیان بھی ہو گیا، کسی کی زبان سے بھی، چھوٹی ہے بڑی ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، جو بھی ہے قرآن اس نے بیان کر دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی قرآن کریم کی تکذیب کی۔ قرآن کریم کہتا ہے، فرماتا ہے، اوپر اور نیچے اختیار اللہ کا ہے، یہ کہتا ہے نہیں میرے ولی کو بھی کچھ اختیار ہے، وہ بھی اختیار رکھتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے تمہاری آہستہ اور تیز بات کو، آہستہ باتوں کو، تیز تو ہر کوئی خیر سن لیتا ہے پھر، لیکن آہستہ باتیں صرف اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کی باتیں اللہ جانتا ہے۔ یہ کہتا نہیں میرا ولی بھی عالم الغیب ہے، وہ بھی جانتا ہے، تو یہ قرآن کریم پر تکذیب نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو، ان کے جو قرآن کی آیتوں پر یہ مذاق اڑاتے ہیں، اس مذاق اڑانے کی خبر ان کو جلد ہی آ جائے گی۔
ان کو جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو نہ ماننا، یاد رکھیے قرآن کریم کی آیت کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ قرآن کریم کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ ہر ایک کام کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا ہے، ہر ایک کام کے لیے ان کے پاس وہ ہوتی ہے، مصروفیت ترک کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ خیر یہ کام ہے تو میں پہلے یہ کر لیتی ہوں۔ لیکن قرآن کریم کی ان کو دعوت پہ دعوت دی جاتی ہے، ان کے پاس قرآن کریم کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ بادشاہ کے بلاوے سے انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کے بلاوے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ نبی کریم تو بادشاہ ہے بادشاہوں کا، اس نے تمہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، اپنے محل میں آنے کی دعوت دی۔ یہ بھی حدیث کا مضمون ہے لیکن میں اس کو مختصر بیان کر دوں۔ تمہیں دعوت دی قرآن کریم کی کہ آ جاؤ قرآن کو پڑھو، قرآن سنو، تمہیں جنتیں بھی دی جائے گی، قسم قسم میوے، رزق، خوراک، سارا کچھ ملے گا، بادشاہ کا دیدار بھی تم کر لو گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میری مثال ایسی ہے کہ کوئی بادشاہ ہو، وہ اپنے کسی وزیر کو یا کسی اس کو بیچتا ہے کہ جاؤ تم لوگوں کو بلاؤ کہ بادشاہ نے تم لوگوں کو دعوت دی ہے اپنے گھر آنے کی، محل آنے کی، وہاں پر تم لوگ بادشاہ سے ہم کلام بھی ہو جاؤ گے، بادشاہ کا دیدار بھی کر لو گے، تمہیں بادشاہ انعامات اور اکرامات سے بھی نوازے گا، اور تم لوگ بادشاہ کے محل کی زیارت بھی کر لو گے، وہاں پیاری پیاری جگہ بھی دیکھ لو گے، کھانا پینا بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ وہ دعوت دینے والا میں ہوں، میں بھی بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، تم لوگوں کو دعوت دینے والا کہ اللہ کے گھر آ جاؤ، اہل القرآن بن جاؤ۔ اہل القرآن اللہ کے گھر والے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے اللہ کے گھر والے، حدیث مبارکہ کا مضمون ہے۔ اللہ کے گھر والے بن جاؤ تو پھر اللہ نبی کریم تم لوگوں کو جنتوں کی سیر کرائے گا، انعامات و اکرامات سے تم دنیا اور آخرت میں نوازے جاؤ گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں بادشاہوں کے بادشاہ کی، اللہ تعالیٰ کی دیدار بھی نصیب ہو جائے گی، اور تم وہاں پر قسم قسم جگہ بھی دیکھو گے، کھانا پینا بھی ہوگا، عیش و عیاشی جتنی مستیاں تم کر سکتے ہو وہ سارا کچھ ہوگا۔ لیکن لوگ ان سب چیزوں کو ٹکرا رہے ہیں، اس لیے فانی دنیا کے لیے، اما هذه الحیات الدنیا الا غرور، یہ دنیا تو دھوکے کی زندگی ہے۔ انسان کو اس چھوٹی سی دنیا میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اس چھوٹی سی زندگانی میں دھوکے میں رکھا ہے۔ اتنے لا فانی جو چیزیں ہیں، لامتناہی جو زندگی ہے، جو پیارے پیارے محلات ہیں، رزق ہے، میوے ہے، دیدار الہی ہے، ان سب کو انسان ٹکرا دیتا ہے۔ وہ بھی صرف آپ کو آدھے گھنٹے میں ملتے ہیں، ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹوں میں آپ نکال کر اللہ کی کتاب کو دے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ٹکرا دیتے پیشکش اللہ کی۔ تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کو خفا کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کی آیتوں کو ٹکرانا نہیں ہے، تکذیب کرنا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں ان کو خبر ہو جائے گی، لیکن کب خبر ہوگی؟ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور یہ تب جاگیں گے جب یہ مر جائیں گے، تب یہ جاگیں گے، موت کے بعد ان کو خبر ہو جائے گی۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو قریب ہے کہ آ جائے گی ان کو خبر اس کی جس پر ہے یہ مذاق اڑانے والے۔ اب تکلیف دنیاوی دیا جاتا ہے سخت قسم کا۔ لم یرو کما اہلکنا من قبلہما، آیا یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے، من قرن زمانے والوں میں سے، مکناہم فی الارض، کہ جگہ دی تھی ہم نے ان کو زمین میں، ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء، وہ جگہ دی تھی میں نے ان کو وہ مقدار جو جگہ نہیں دی میں نے تم لوگوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں عادی، سمودی، لوطی، اسی طرح اور فرعون، حامان، قارون، جتنے بھی گزرے تھے سب کو اللہ نے وہ کچھ دیا تھا کہ اللہ ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں، غالباً اسی صورت کے آخر میں آتا ہے کہ یہ موجودہ لوگ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ معشار، وہاں پلا کا معشار جو میں نے ان کو دیا تھا، یہ لوگ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ جو طاقت، جو قوت، جو دستکاری، جو ہوشیاری، جو ہنرمندی، جو دولت، جو زمینیں، جو روب، جو دبدبہ، جو بادشاہی میں نے ان کو دی تھی، موجودہ کو نہیں دی۔ لیکن دیکھیے ان کا کیا انجام ہوا، جب میں نے ان کو ہلاک کیا تو کیا ان کا ہلاک کرنا میرے لیے کچھ مشکل ہے؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور برساتے تھے ہم ان پر بارش، مدرارا، پے در پہ بارش جو ہوتی ہے
مطلب بارش کبھی ہوتی ہے تو کبھی رک جاتی ہے، اس میں بندے اپنے کام بھی کر لیتے ہیں، موسم بھی خوشگوار رہتے ہیں صاحب. یہ بہترین بارش ہوتی ہے جو ایک طرح سے شروع ہو وہ بندے کو ہر کام سے نکال لیتی ہے. اور یہ پے در پہ بارش کبھی ہو گئی کبھی رک گئی، کبھی ہو گئی کبھی رک گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اگر یہ میرے بندے وہ مان لے جو میں کہتا ہوں اور تیری سنتوں کو مان لے میرے محبوب، تو میں ان پر رات کو بارش برساؤں گا اور صبح میں ان پر دھوپ نکالوں گا، سورج جو ہے تو نکالوں گا. مطلب یہ میری نعمت ہوگی، ان پر برکتیں ہوگی ان کی زندگی. مطلب آپ کو تو کسی کا کام ویسے بھی نہیں ہوتا، بارش ہو جاتی ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ تمہاری بات نہ مانے، میری بات نہ مانے اور تمہاری بات نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ میں سب کچھ الٹ دوں گا. کیا ہوگا پھر؟ بارشیں کبھی تو بہت زیادہ ہوگی کہ سیلاب آ جائے، اور کبھی بارش اتنی رک جائے گی کہ خشکسالی کیسالی بیماریاں سارا کچھ آ جائے گا. تو آج ویسا ہی ہوتا ہے، یا تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا بالکل ہوتی نہیں ہے، یا تو گرمیوں میں سردی آ جاتی ہے یا سردیوں میں گرمی آ جاتی ہے. سارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے. تو کیونکہ بندے اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا اور برسائی تھی ہم نے ان پر بارش پے در پہ. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ اور کہرائی تھی ہم نے نہریں تجری جو بہتی تھی من تحتہم ان کے حکم کے نیچے، ان کے حکم کے تحت وہ نہریں چلتی تھی. جس طرح کہ اس کا پانی موڑ دیتے وہ مڑ جایا کرتی تھی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہلاک کیا میں نے ان کو ان کے جرموں کے سبب، جرم کے سبب، گناہوں کے سبب. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور پیدا کیا میں نے ان کے بعد قرنًا آخرین اور زمانے والے، میں نے اور زمانے والے ان کے بعد پیدا کیے. آج مسلمان وہ اللہ کے احکامات توڑتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات جو ہے تو وہ توڑتے ہیں. کیا کر رہی آج دیکھیے قرآن، آج دیکھیے فی کس 10,000 فیصد جو ہے تو قرآن کریم پڑھنے والا نہیں ہے، بلکہ 1 لاکھ میں ایک بندہ جو ہے تو وہ قرآن کریم کو سیکھنے والا، ترجمے کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے والا نہیں ہے. تو یہ قوم ہلاک نہیں ہوگی، اس قوم پر اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے، اس قوم سے اللہ ناراض نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اللہ فرماتے میں ان کے بعد اور قرن پیدا کیے. اب اگر یہ قرن بھی نہیں مانتی تو اس کے بعد اللہ اور قرن پیدا کرے گا. اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض تمام خدائی تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو. وجعل الظلمات والنور اور ٹھہرائے اندھیرے اور روشنی. ثم الذین کفروا پھر دیکھو کافروں کو اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں صفات میں. یہ اللہ وہ ذات ہے کہ پیدا کیا تم لوگوں کو من طین مٹی سے. ثم قضى اجلا پھر مقرر کیا ہے تم لوگ، پھر مقرر کی ہے تم لوگ کی مدت مرنے کی. واجل مسمى عنده اور قیامت کی مدت عنده اللہ کے ہاں ہے. قیامت کی مدت کا پتہ صرف اللہ کے ہاں ہے. ثم انتم تمترون پھر دیکھو تم ان شک کرتے ہو. وهو اللہ اور یہی اللہ مختار کل ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. عالم سرکم جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو اور تمہاری ظاہر باتوں کو، اور جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو. وما تأتيهم من آیت من آیات ربهم اور نہیں آتی ان کو کوئی بھی دلیل اپنے رب کے دلائل میں سے مگر ہوتے ہیں یہ اس سے اعراض کرنے والے. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم تو تاکید کے ساتھ انہوں نے تکذیب کی بالحق قرآن پر. لما جاءهم جب آیا ان کے پاس فسوف يأتيهم انباؤ تو قریب ہے کہ آ جائے گی ان کے پاس خبر اس کی جو تھے جس پر یہ مذاق اڑانے والے. علم یرو کما اہلکنا من قبلہم آئے یہ نہیں دیکھتے کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے زمانے والوں میں سے. مکناہم فی الارض جگہ دی تھی ہم نے ان کو زمین میں معلوم نمکن وہ مقدار کی جگہ نہیں دی تم لوگوں کو. وارسلنا السماء اور برساتے تھے ہم بارش ان پر پیدر پہ. وجعلنا الانہار تجری یا کہر کر رک کر. وجعلنا الانہار تجری من تحتہما اور کہرائی تھی ہم نے نہریں جو بہتی تھی ان کے حکم کے تحت. فاہلکناہما تو ہلاک کیا میں نے ان کو ان کے جرموں کے سبب. وانشانا من بعدہم قرنا آخرین
اور پیدا کیے میں نے ان کے بعد قرن آخرین اور زمانے والے اور لوگ یعنی اور قرن پیدا کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ خدائی اور پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کو وجعل الظلمات اور پیدا کیا اللہ نے اندھیرے اور نور اور روشنی ثم الذین پھر دیکھو ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے انکار کیا بربہم یعدلون اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں صفات میں. هو الذی یہ اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تم لوگوں کو من طین ان مٹی میں سے ثم قضى اجلا پھر مقرر کی ہے اللہ نے مدت موت کی واجل مسمى عنده اور مدت قیامت کی اللہ کے ہاں ہے. ثم انتم تمترون پھر دیکھو تم شک کرتے ہو. وهو اللہ اور یہ اللہ مختار کل ہے فی السماوات و فی الارض آسمانوں میں اور زمین میں. یعلم سرکم جانتا ہے تمہاری چھپی باتیں وجہرکم اور تمہاری کھلی باتیں. یعلم اور جانتا ہے ما تکسبون وہ جو تم کرتے ہو. وما تاتیہم اور نہیں آتی ان کو من آیات کوئی بھی دلیل من آیات ربہم اللہ کے دلائل میں سے الا کانوا عنہا معرضین مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وقت کذبوا تو تحقیق کے ساتھ انہوں نے تکذیب کی بالحق کے قرآن کی. لما جاءہم جب آیا ان کے پاس تو سوف یاتیہم تو قریب ہے کہ آ جائے گی ان کو انباء خبر ما کان بھی یستہزئون اس کی جس کا یہ مذاق اڑانے والے ہیں. الم یروکم آئے یہ نہیں دیکھتے کہ کم اہلکنا کتنے ہلاک کیے من قبلہم زمانے والوں میں سے من قرن مکناہم کی جگہ دی تھی میں نے ان کو فی الارض زمین میں ما لم نمکن لکم اور جگہ نہیں دی تم لوگوں کو اتنی. فارسلنا السماء اور برساتے سے ہم ان پر بارش علیہم ان پر مدرارن پہ در پہ وجعلنا الانہار اور ٹھہرائی تھی ہم نے نہریں تجری من تحتہم جو بہتی تھی ان کے حکم کے تحت. فاہلکناہم بذنوبہم تو ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے جرموں کے سبب. وانشانا اور پیدا کیا میں نے من بعدہم ان کے بعد کرنا آخرین اور زمانے والے. صلی اللہ علیہ وسلم.